رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے کی کچھ خاص باتیں ہیں جن کو سمجھ لینا اس موقع پر مناسب ہے۔ رجب کا مہینہ، رجب نام ہے اس کا، اور عربی زبان میں رجب کے معنی حرمت اور تعظیم اور عظمت ہے، اسی لیے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رجب جو تعظیم کے لائق ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کریم میں اشہر حرم قرار ہے، یعنی حرمت والے ہیں۔ اور ان 4 مہینوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان 4 مہینوں میں جنگ اور لڑائی ممنوع ہوتی، یعنی اگر جہاد بھی ہو رہا ہے تو اس جہاد کو بھی ان مہینوں کے اندر موقوف رکھا جاتا ہے، گویا ان مہینوں کو امن کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور یہ بات رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جو عرب کے جاہل آخرت کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ رواج ان میں بھی چلا آتا تھا کہ جب یہ 4 مہینے آتے تو ان کے ہاں اگرچہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہوتا تھا، لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تو اس میں وہ لوگ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان مہینوں کی وجہ سے لڑائی کو موقوف کر دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید ان 4 مہینوں کی عظمت اور حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شاید چلی آتی تھی، اور اسی وجہ سے کیونکہ اہل عرب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بہت ساری تحریفات کر چکے تھے، بگاڑ چکے تھے، لیکن دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں، مثلا کعبہ شریف کی حرمت، حج کرنا، اگرچہ حج کے طریقے ان کے مختلف تھے، لیکن اتنی حد تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کچھ باتیں ان کے ہاں محفوظ تھیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ 4 مہینے حرمت والے قرار کیے گئے تھے اور اس میں لڑائی کو منع کیا گیا تھا، اور اس کا احترام قریش کے لوگ اور اہل عرب بھی کرتے تھے کہ آپس کی باہمی قبائلی لڑائیوں کو بھی وہ ان مہینوں میں موقوف کر دیتے۔ بنیادی طور پر وہ بھی اس کی حرمت کے قائل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جو لڑائی کو منع کیا، حرام کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کا مہینہ قرار دیا۔ رجب بھی انہی میں سے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام بھی رجب رکھا گیا، یعنی عظمت اور حرمت والا مہینہ۔ تو یہ اس کی خصوصی امتیاز ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ رجب کا مہینہ رمضان مبارک کا ایک طرح سے مقدمہ ہے، تمہید ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان تک پہنچانے کا معنی یہ کہ ہماری زندگی اتنی ہو جائے کہ ہمیں رمضان اپنی زندگی میں نصیب ہو جائے، ورنہ انسان کا کچھ بھروسہ نہیں، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی صاحب اسباب ہو، لیکن کچھ بھروسہ نہیں کس وقت چل بیٹھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا فرمائی اور دعا فرمائی کہ اللہ جب رجب تک آپ نے پہنچایا ہے تو ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیجیے، تاکہ یہ رمضان بھی ہمیں اپنی زندگی میں نصیب ہو جائے اور اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے ہم فیضیاب ہوں۔ اس میں 2 جملے ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں۔ ایک جملہ یہ کہ بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما۔ اس سے کیا معنی ہے کہ برکت عطا فرما؟ یہ برکت کا لفظ یہ بڑے ہی عظیم معانی پر مشتمل ہے۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ لفظ بولتے ضرور ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ برکت کا کیا مطلب؟ اس کو اگر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ در حقیقت برکت ایسی چیز ہے جس کا
تصور صرف دین اور اسلام میں ہے، یہ اور کسی مذہب میں، کسی اور ملت میں، کسی اور زبان میں یہ لفظ نہیں ہے۔ تو برکت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال ہو اور اس نعمت سے صحیح فائدہ حاصل ہو، یہ چیز برکت کہلاتی ہے۔ تو یہ ہر چیز میں ہمیں برکت کی ضرورت ہے، کوئی دنیا کی چیز ہو، کوئی راحت کی چیز ہو، لہذا برکت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی چاہے چیز ہو لیکن وہ نفع زیادہ پہنچا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اس پر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو، جس چیز میں بھی جو چیز تمہیں حاصل ہو اس میں برکت ہو تو تھوڑی چیز سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر راحت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے منافع عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو برکت ہر مہینے کے اندر ضروری ہے، ہر مہینے میں انسان کو برکت کی حاجت ہے، لیکن خاص طور پر رجب اور شعبان کی برکت کے لیے جو دعا مانگی اس کا بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے، تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے لیے تیاری شروع کرے۔ رمضان کے استقبال کی بات بہت ہوتی ہے، لیکن اصل تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنا نظام الاوقات اس طرح بنائے کہ رمضان کی گھڑیوں سے، رمضان کے ساعات سے انسان زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے، اپنی دوسری مصروفیات کو اس طرح ترتیب دینے کا موقع ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا موقع مل جائے۔ تو برکت اس میں مانگی گئی کہ ایک تو ان مہینوں کا صحیح استعمال ہو، یعنی ان مہینوں کے اوقات کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، رجب کو بھی اور شعبان کو بھی، اور اس کے نتیجے میں ہم جب رمضان میں پہنچے تو رمضان کے اوقات سے زیادہ ہم مستفید ہو سکیں۔ اس لیے دعا مانگی کہ اللہ ان میں برکت عطا فرما۔ جیسے میں نے عرض کیا، برکت کے معنی یہ ہے کہ نعمت کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ تو رجب کا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے اور شعبان کا بھی ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اس میں ایک رات سب برات بھی آنے والی ہے۔ تو ان تمام مہینوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق کی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب کے اندر کوئی مخصوص عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس میں رمضان کی تیاری یہ بے شک اس کا اہم حصہ ہے رجب کے کاموں کا، اور کسی خاص دن یا کسی خاص تاریخ یا کسی خاص عبادت کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ بعض روایتیں ہیں جن میں رجب کے اندر روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، مگر وہ روایتیں ضعیف ہیں، مستند نہیں۔ لہذا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اور عام دنوں میں روزہ رکھنا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ روزہ رکھنا بڑی ثواب کی بات ہے، نفلی روزہ آپ کسی مہینے میں بھی رکھیں اجر و ثواب ہے، اور اگر اس لیے سے رکھیں کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ رجب کا روزہ دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ 27 رجب کو بعض لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ سارے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیل گیا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو وہ باقاعدہ نکل کر اگر کسی نے روزہ رکھا ہوتا تھا تو اس کو زبردستی کھلاتے تھے کہ یہ جو تمہارے اس عقیدے سے رکھ رہے ہو، ویسے رکھتے تو کوئی حرج نہیں، کسی دن میں رکھو روزہ، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ اس دن میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ باہر نکل کر اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اس عقیدے کے ساتھ تو اس کو افطار کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
تو کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دن ایسا ہے کہ اس کے اندر جس وقت کی عبادت کی جائے، دن میں کی جائے، رات میں کی جائے، روزہ رکھا جائے، تو وہ جو ثواب کا سبب ہے کسی خاص تعین کے بغیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے تاکہ رمضان کے لیے ایک تیاری ہو سکے۔ اسی طرح اس میں کہا جاتا ہے کہ شب معراج بھی اسی میں ہوئی 27ویں شب رجب کی۔ اگرچہ روایات اس میں مختلف ہیں، لیکن بعض کثرت سے روایتیں اس بات کے اوپر بھی آئی ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، اگرچہ تو تاریخ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کی۔ بعض روایتیں یہ ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض میں ہے کہ وہ رجب میں ہوئی، اس طرح روایتیں مختلف ہیں، اور اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امت نے کسی خاص رات کا تعین کر کے اس کو منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اگر منانے کا اہتمام کیا ہوتا تو تاریخ محفوظ رکھی ہوتی، لیکن یہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 18 سال دنیا میں تشریف رکھے، آپ نے کسی سال آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ بھئی شب معراج میں تو کسی کی عبادت انجام دو یا کسی چیز کی فضیلت ہے۔ بے شک وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا، وہ عظیم رات تھی، وہ عظیم رات تھی، اس کی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے، لیکن ہر سال اس کو منانے کا تصور جو ہے یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے۔ اس لیے اس میں ویسے عام باتوں کی طرح اس میں بھی عبادت کرے آدمی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کرنا کہ اس میں فضیلت زیادہ ہے، یہ اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، رمضان کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ اس رمضان